بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتقاد لله تعالى. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ضرور جمعے کے دن بھی اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود السلام کی تحفے پیش کریں. اصول برکت ایک دفعہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا: قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جب فوت ہونے لگے نا، اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی. وصیت یہ فرمائی کہ اے بیٹا یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب اپنے بیٹوں سے انہوں نے پوچھا تو بیٹے عرض کرتے ہیں: قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، جو تمہارا خدا ہے، جو تیرا تو آپ کا جو خدا ہے، جو آپ کا معبود ہے، جس کی آپ عبادت کرتے رہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا جو خدا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے. سب اللہ رب العالمین کے پیارے مخلص ہیں. تو اللہ رب العالمین کہ نبیوں نے ایسے اپنی اولادوں سے وصیت کی ان کو کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے. تو سب جس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یہ عرض کر دی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے رہے، ہم بھی اسی کی باتیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے نبی جو دنیا میں معبود فرمائے ہیں، سب نے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب کو حکم فرمایا ہے. ہر نبی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آسان طریقے سے اور بڑی محبت سے، جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، سب طریقوں سے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے کہ اس خدا کی عبادت کرو، اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کرو، وہی الہ ہے، وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو سب نبیوں نے یہ پیغام دیے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت معبود فرمایا، آپ کا نور مقدسہ سارے نبیوں کے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. پھر آپ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کو بظور سوار کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے. تو آج کا بڑا مقدس دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے. ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے جو سب سے پیارا ہے. سب نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں
کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تمہیں نعمت عطا فرمائی، احسان کیا تم پر، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری تھی، اس لیے ساتھ آگاہ بھی کر دیا کہ میں نے احسان کیا تم پر۔ حالانکہ باقی جو نعمتیں ہیں، کان ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، منہ عطا فرمایا، ناک عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، سار عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، باقی سارے جسم کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، لیکن محبوب کی باری آئی تو فرمایا میں نے احسان کیا ہے تم پر۔ تو اس لیے اللہ کریم نے احسان فرمایا تو ہمیں بھی احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس محبوب کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اس محبوب کی تابعداری کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی ہمیں فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کا ہم عرض کر رہے تھے کہ نور مقدسہ، نور مصطفیٰ چلتا ہوا سارے نبیوں کے پاس سے گزرتا ہوا، پاک جسم سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا کل آپ نے تذکرہ سنا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے پھر وہ سارے نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ہیں حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ جو بھی نبی تشریف لائے ہیں ہر نبی کا والد پاک اور نیکی ہوتا تھا، ناپاک کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہے، پلید ہے، تو مشرک جو پلید ہے، پلیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب کیوں بھیجتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو بھی نبی تشریف لائے ہیں سب نبیوں کے پاس سے پاک رحم سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا تشریف لایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد تک سب پاک جسموں سے، پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ کوئی جہالت کی بو، کوئی ایسی غلاظت، کوئی ایسی بات کسی بھی میرے باوجداد میں نہیں تھی۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا، اپنی گواہی دی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین نے جس وقت کسی گروہ کو کسی نبی کے دور میں کسی کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تو میں اعلیٰ گروہ میں ہی رہا ہوں، اعلیٰ مقام میں رہا ہوں، اعلیٰ گروہ میں رہا ہوں، تو میں اعلیٰ ہر لحاظ سے تم سے اعلیٰ ہوں، ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوں، میرے باوجداد بھی ہر وقت میں اعلیٰ کی قسم پر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے نور مقدسہ اعلیٰ جسموں سے ہوتا ہوا اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں ہوتا ہوا دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ ارشاد مبارک فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو آزر کا ذکر فرمایا ہے، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جان تھے، چچا تھے، اور وہ مشرک تھا، چچا جو تھا وہ مشرک تھا، کیونکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے، تو آپ کے والد محترم اس وقت فوت ہو گئے تھے، حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تھے جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے۔ اور جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کے دادا جان موجود تھے، چند دن آپ اپنے دادا کی کفالت میں رہے ہیں، پھر آپ کے دادا جان بھی فوت ہو گئے، پھر تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ کے چاچا، یہ آزر جو آپ کا چاچا تھا، اس لیے آپ کی کفالت میں رہے ہیں، تو بچے تھے، تو جس وقت ان کی خدمت میں رہتے تھے آپ، پھر اس کو یعنی اللہ کریم نے ان کو ابو یعنی باپ بھی فرمایا ہے۔ جس طرح ہماری آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ ہمارے دور میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ ہم اپنے باپ کو ابو کہتے ہیں، اور جو نانا ابو ہوتا ہے، ایک دادا ابو ہوتا ہے، ایک تایا ابو ہوتا ہے، سب کو ہم ابو ہی بولتے ہیں، لیکن ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ تایا ابو،
دادا ابو یا چاچا ابو، ان کے اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ ایک جو لفظ بتایا جاتا ہے، یہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے باپ کا نام لے کے ساتھ آزر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، باپ وہ جو آزر تھا۔ اگر حقیقی باپ ہوتا تو پھر آزر کا نام نہیں آنا چاہیے تھا، پھر کیونکہ جب سکا باپ ہوتا ہے پھر اس کو ابو کہتے ہیں، جب نانا ابو ہو تو پھر اب نانا بھی ساتھ کہہ دیتے کہ نانا ابو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے آزرہ، کہ آزر کا لفظ کہہ کے یہ فرمایا گیا کہ وہ باپ جو آزر تھا، اب سرکار ان کے پاس رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ پاک اور نیک پرہیزگار تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور پہاڑوں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی کئی دن تک عبادت کرتے رہتے تھے اور نیک پرہیزگار تھے۔ اللہ رب العالمین کو اس وقت جو دین تھا اسی دین پر وہ قائم تھے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ حضرت عبداللہ تک میں پاک رحموں سے، پاک جسموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اور قرآن مجید وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کے مبارک نور کو، آپ حضور علیہ السلام کے نور مقدسہ کو ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل فرمایا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، ایک سجدہ کرنے والا ہوتا تھا، پھر دوسرے سجدہ کرنے والے میں منتقل سرکار کا نور ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ دورہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو ان قرآن پاک کی آیت مقدسہ سے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہر مقام میں جگہ عزت عطا فرمائی ہے، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس محبوب کی اتباع کرنی چاہیے۔ دعا رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم فرمایا ہے۔